بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹس خواتین سے تھوڑی قیمت دے کر ان سے حلف لے کر ووٹ خرید رہے ہیں۔ ووٹ کے بارے میں علماء ذی وقار مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض علماء اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں اور بعض اس کو مشاورت میں رکھتے ہیں اور بعض اس کو ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو کسی بھی زمرے میں رکھیں تو اپنے ضمیر کی نہ تو آواز بیچی جا سکتی ہے، نہ ہی گواہی جو ہے، شہادت جو ہے، یہ نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی مشورہ کسی کو قیمتاً فروخت کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بھی صورت بنے اور ہمارے ملک میں جو بھی اس وقت نظام چل رہا ہے، اگرچہ اس نظام سے ہزاروں اختلافات کیے جا سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ حکومت منتخب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ووٹ آپ کی اپنی سوچ، اپنی فکر اور آپ کے مستقبل کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ 5-10 ہزار روپے میں ووٹ بیچ کر اور ایسے شخص کو جو نااہل ہے، جو آپ کی کسی بھی قسم کی حقوق کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتا اور کل کلاں یہ سیٹ جیتنے کے بعد محض اپنی عیاشی کے لیے اور اپنی خود نمائی کے لیے اور کرپشن کرنے کے لیے آپ کے ووٹ کو استعمال کرے گا تو آپ بھی اس میں برابر کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے دیانتدار قیادت منتخب کرنے کے لیے بے لوث ہو کر دیکھیے کہ آپ کی نظر میں کون سا شخص ایسا ہے جو اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل کر اس ملک کو بہتری کے لیے آپ نے اپنی خدمات فراہم کر سکتا ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہاں عوام سے بھی ووٹ خریدے جاتے ہیں اور خواص سے بھی خریدے جاتے ہیں۔ یہی جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو جن لوگوں نے آپ کو 5-5 ہزار دے کر آپ کا ووٹ خریدا ہے، پھر وہاں کروڑوں کے حساب سے اپنا ووٹ بیچتے ہیں اور ووٹ کی بولی لگاتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں یہ نظام رائج ہے اور جو کوئی شخص برسر اقتدار آتا ہے یا آنے کی طاقت رکھتا ہے وہ یہی وتیرہ اپنا لیتا ہے کہ پیسے دیے ووٹ خریدا اور اس کے بعد عوام کے کسی قسم کی فکر اور ان کی ہر طرح کی جو بھی ان کی بہتری اور فلاح کے کام ہو سکتے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں۔